اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 14، 15 اور 16 کی تلاوت آپ کے سامنے میں نے کی ہے۔ اس سے پہلے ہم 13 اور 14 اور 15 کی آیت کی ہم تفسیر بیان کر چکے تھے، لیکن اصولی طور پر پچھلے سبق کے ساتھ جب تک کنیکٹ نہ کیا جائے لیسن اس وقت تک بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے کیا بیان کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لو تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم ایمان والے ہیں، اور جب وہ خلوت میں دوسرے کے پاس ہوتے ہیں، اپنے شیطانوں کی طرف ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، صرف اور صرف ہم ان کا مذاق اڑانے کے لیے وہاں گئے تھے، یہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے ان کا اور ان کو دنیا میں ڈھیل دے دیتا ہے، اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے ان کی ساری خصلتوں کو یہاں جمع کر کے آیت نمبر 16 میں اس کو مکمل کیا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی بدلے ہدایت کے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدی، اشترا یشترو ہوتا ہے لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا، خریدنے کے معنی میں بھی آ رہا ہوتا ہے اور بیچنے کے معنی میں بھی آ رہا ہوتا ہے۔ چونکہ الضلالۃ آگے مفعول ہے تو انہوں نے خریدی گمراہی بالہدی بدلے ہدایت کے، فما ربحت تجارتہم، اور نہیں نفع دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی جو تجارت انہوں نے کی ہے، قرآن نے یہاں تجارت کا لفظ بولا ہے۔ یقیناً ایک آدمی کوئی چیز دین کا عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں عوض میں کچھ اس نے لینا ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں آیتوں میں جو ہم نے پچھلے اسباق میں بھی ہم نے پڑھی ہیں کہ وہ جب ملتے ہیں تو ایمان والوں سے ملتے ہیں، اور جب وہ شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کا تو ہم مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام ہے، اور وہ آیت نمبر قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 ہے، اور اس میں بیان کیا
وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ یہاں اس آیت کا بالکل نقشہ کھینچا کہ اہل ایمان کے پاس جاؤ صبح کے وقت اور شام کو واپس آ کے یہ پروپیگنڈا کرو کہ ہم بھی سارا دن ان میں رہے ہیں، ہم نے تو کوئی نئی چیز دیکھی نہیں ہے، اور یہ جوک در جوک جو مسلمان ہوتے چلے جا رہے تھے ان کو وہ ایک قسم کا روکنا کہ زیادہ مسلمان نہ ہوں اور اپنے دین پر یہ لوگ قائم رہیں، یہ ان کو ایک تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو اسٹریٹجی کے طور پر اختیار کیا کہ صبح جانا اور شام کو واپس آ کر انہوں نے یہ کہنا کہ بھئی ہم تو وہاں دیکھ کر آئے ہیں، ہم نے تو کوئی نئی چیز دیکھی نہیں، تاکہ یہ جو نوجوانوں میں اسلام آ گیا ہے اور وہ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ رک جائے۔ یہ اسٹریٹجی قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں بھی بیان ہوئی ہے، تو میں نے بھی آپ کے سامنے اس کا حوالہ دیا ہے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے کہ ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا مسلمان ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں، قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، لیکن وجہ النہاری صبح کے وقت واکفروا آخرہ، اور اس کا انکار کرو شام کے وقت، شاید کہ یہ جو نئے نئے لوگ ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، جب ہماری بات سنیں گے تو وہ اسلام نہیں قبول کریں گے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید نے وہاں ایک بات کہی ہے، قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل اوتیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا جواب آپ ان کو یہ دیں، بے شک ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ جسے چاہے وہ ہدایت نصیب فرما دے۔ یہ ان کو اس بات کی بھی تکلیف ہے کہ یہ شریعت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو ہے معزول کر دی گئی اور قرآن مجید کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا گیا، ان کو یہ تکلیف بھی تھی۔ تو اس تجارت میں قرآن مجید نے یہ بات کہی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ اب یہ اشترا یشتری کی بات ہو رہی ہے، ان کا بھی یہ وتیرہ تھا۔ سورہ آل عمران میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آیت نمبر 77 ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ وہ تھوڑے مول کے عوض یہ مال کو بیچتے تھے، اور اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ان یہودیوں میں جو یہ خرابیاں پہلے سے موجود تھیں ان کو قرآن مجید نے یہاں نقل کیا ہے۔ اور ایک اور مقام پر بھی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، فَاتَّقُونَ کا ترجمہ آیا ہے وہاں کہ ان آیات کو تھوڑے مول کے عوض نہ بیچو اور اللہ سے ڈرو آیات کو بیچتے ہوئے۔ تو یہاں تجارت کے حوالے سے قرآن نے یہ بات کی ہے کہ یہ انہوں نے ایک تجارت کی ہے اور اس کا یہ دنیا میں نفع لینا چاہتے ہیں۔ تجارت ہوتی ہے کہ آدمی تجارت کرتا ہے تو اس کو نفع ملتا ہے، تو وہ دنیا کی خاطر یہ کام کرتے رہے اور ان کو آخرت کا کوئی فکر نہیں ہے۔ آج بھی آپ تورات اٹھا کر دیکھ لیں، نہ اس میں شیطان کا ذکر ہے اور نہ وہاں آخرت کا کوئی ذکر ہے۔ اور یہ سائنس جو ہے یہ بھی دنیا پر ہی بیس کر رہی ہوتی ہے، دنیا میں اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جب دیکھیے جب انگریزی آنی شروع ہوئی اور سر سید احمد خان نے بھی یہ مسلمانوں کو کہا، علی گڑھ یونیورسٹی جو بنائی کہ مسلمانوں انگریزی پڑھو اگر تم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، یہ تو غیب پر ان کا ایمان نہیں ہے، یہ تو حاضر پر ایمان ہے، یہ تو دنیا پہ جو خریدتے ہیں جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ دنیا کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کو انہوں نے چھوڑا اور گمراہی خریدی۔ اور ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی خریدنے سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک بزرگ ہے اور دیندار ہے اور کوئی آدمی اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کا استحصاء کر رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے اور ہنسی اور مذاق کا اس نے ماحول بنایا ہوا ہے، تو دنیا دیکھ دیکھ کر اس کی طرف ہنس رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی تو اس کا ایک گمراہی خرید رہا ہوتا ہے، گناہ خرید رہا ہوتا ہے ہدایت کو چھوڑ کر۔ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، پس نہیں نفع لیا ان کی تجارت نے، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔
یہاں تک ان کی ساری خصلتیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں، اور اگلی آیات میں مثالوں سے قرآن مجید سمجھائے گا کہ اہل ایمان کے اندر جنہوں نے یہ حرکتیں ہیں، منافقین کے اندر یہ جو شرارتیں ہیں، وہ خصلتیں ہیں اور مکر و فریب ہیں، یہ اسٹریٹجیز ہیں، یہ ان کی تدابیر ہیں، یہ ایک مثال سے قرآن مجید ہمارے سامنے رکھے گا کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فار ایور نگلیکٹ کر دیتا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ نہ کچھ رعایت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔